GBLA 2 گلگت کا الیکشن پٹیشن کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے حوالے سے آج کی یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. تو میں سب سے پہلے چونکہ لیگل ایکسپرٹ جو ہے وہ اورنگزیب صاحب ہیں, ہمارے وکیل ہیں, اس فیصلے کے حوالے سے مختصر یہ اپنی جو ہے وہ لیگل رائے رکھیں. یقیناً بہت سے صحافی جو در بیٹھے ہیں وہ ہمارا اس الیکشن پٹیشن کی کوریج میں وہاں پہ ان سے ملاقات بھی رہی ہے چیف کورٹ میں. الیکشن ٹریبیونل کا کل ایک ڈیسیژن آیا, ابھی تو خیر مختصر سا 2 پیجر کا فیصلہ تھا. تھوڑی سی میں وضاحت کروں کہ ہماری جو درخواست وہاں پر تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ حلقہ نمبر 2 کے اندر جو 15 نومبر 2020 کا الیکشن تھا اس میں 2 چیزوں پر ہم نے اپنا اعتراض معزز ٹریبیونل کے جج صاحب کے سامنے رکھا تھا. ایک یہ کہ جو جنرل ووٹر تھا گلگت بلتستان کے اندر حلقہ 2 میں, وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے سے محروم رہا, اور اس کی وجہ جو تھی وہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کی جو تھی وہ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کے لیے جو بنیادی اس کی جو ذمہ داری تھی وہ اس کو ادا کرنے میں ناکام رہا. اور دوسرا تھا, وہ آپ سارے میڈیا کے دوست وٹنس ہیں کہ 16 نومبر 2020 سے لے کر 19 نومبر 2020 تک ڈی سی آفس کے اندر تقریباً تمام جو ہم لیڈنگ جماعتیں تھیں اس الیکشنز کے اندر وہ ان کے نمائندے اور کینڈیڈیٹس وہاں موجود رہے, اور وہ ایک بنیادی وجہ تھی وہ آپ سب کوریج کرتے رہے ہیں, وہ تھے پوسٹل بیلٹ پیپرز کے حوالے سے. پوسٹل بیلٹ پیپر کے حوالے سے تمام تینوں کینڈیڈیٹس جس میں ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا وہ فتح اللہ صاحب نے اپنے اس دستخط کیے اس پہ, اس کو انہوں نے کورٹ میں بھی تسلیم کیا, جی میں نے دستخط کیا ہے. جمیل احمد صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا, میں نے دستخط کیا ہے, اور حفیظ الرحمان صاحب کی طرف سے میں پیش ہوا ہے نمائندہ, میں نے بھی اس پہ دستخط کیا, اور کورٹ میں بھی ہم نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے. اب وہ معاہدہ یہ تھا کہ جتنے بھی پوسٹل بیلٹ پیپرز ہیں ان کی فورینزک کروائی جائے, اور دوسرے نمبر پہ جن سرکاری اہلکاران کا یہ پوسٹل بیلٹ پیپر ریسیو ہوا ہے متعلقہ ان کے محکموں سے اس کی جو ہے نا تصدیق کروائی جائے کہ کیا یہ اس محکمے کے ملازم ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے اہم اس کیس کے اندر 2 بنیادی چیزیں تھیں, جو ایک اپلیکیشن تھی سیلف ایکسپلینیٹری, ایک وہ لیٹر تھا, چٹھی تھی ریٹرننگ آفیسر کی جو اس نے الیکشن کمشنر کو لکھی اور کہا کہ تینوں جماعتوں کا یہ متفقہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے میں اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں, اور ایز اے ریٹرننگ آفیسر میں یہ بھی الیکشن کمیشن کو بتاؤں کہ بہت بڑے پیمانے پہ لفظ استعمال ہوا ہے گلگت بلتستان میں پوسٹل بیلٹ پیپر کے حوالے سے بے ضابطگیاں کا لفظ استعمال کیا ہے, وہ ہوئی ہیں جو میں نے پکڑی ہیں. اس لیے جب تک ایک معاہدہ جو ان کا ہوا ہے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں اظہار ہو کہ اس کی جب تک تصدیق اور تائید نہیں ہو جاتی رزلٹ نہ دیا جائے, یہ تھا بنیادی نقطہ. اور عدالت میں دوران جب یہ مقدمہ چلا تو فتح اللہ صاحب کی طرف سے جو جواب جب آیا ہماری درخواست کے اوپر, اس میں اردو کی ایک چٹھی تھی, کیونکہ اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, پبلک ڈاکیومنٹ بن گیا ہوا ہے. اردو کی ایک چٹھی تھی جس میں RO نے یہ لکھا کہ میں نے 18 تاریخ کو 102 پوسٹل بیلٹ پیپرز بائی ہینڈ ریسیو کیے ہیں, جو کہ یہ ادھر 4 دن میں کسی کو پتہ نہیں تھا, جو کہ اس پروسیس کا حصہ رہے کہ وہ 102 ووٹ کب آئے, کس کے تھے, کس کے حق میں آئے, کہاں سے آئے. یہ ہم سب کے لیے بڑا اسٹانشنگ تھا, ہم تمام وکلاء کے لیے, کہ یہ جو ایک نئی بات ڈیورنگ ٹرائل سامنے آئی ہے کہ 102 پوسٹل بیلٹ پیپرز یہ کس قانون اور ضابطے کے تحت اس نے ریسیو کیے, یہ بات ہمارے سامنے ڈیورنگ ٹرائل آئی تھی. اب میں آ جاتا ہوں مختصراً, اس پہ پورا ٹرائل چلا, سپریم ایپلیٹ کورٹ تک گئے. جی اب اس میں جو ہماری درخواست کے ایک سب سے اہم چیز اور بھی تھی کہ لگ بھگ ہم نے آنریبل کورٹ کے سامنے ایفیڈیوٹس جمع کروائے 823 کے قریب ایسے سرکاری اہلکاران جو کہ سیکشن 93 جو کہ ڈیل کرتا ہے الیکشن ایکٹ کا پوسٹل کی اہلیت رکھنے والے افراد سے متعلق, ان کو پوسٹل بیلٹ پیپر جاری نہیں ہوئے. یعنی ایک بہت بڑا 823 کے قریب وہ افراد جو اہلیت رکھتے تھے وہ ووٹ کے حق سے محروم رہے. ان کے ہم نے بیان حلفی کورٹ میں جمع کرائے اپنی درخواست کے ساتھ. ایک ہم نے کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ 823 جو بندے تھے جو کہ سرکاری اہلکاران تھے, ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا گیا, ان کو پوسٹل بیلٹ پیپر جاری کیوں نہیں کیا ریٹرننگ آفیسر نے. اور دوسری بات یہ تھی
کہ اس کے ٹرائل کے دوران ہم نے ایک اور بات سامنے رکھی کہ جو جنرل ووٹ تھا اس میں بہت سے افراد، جس میں چند ایک تو ہمارے بہت قریبی تھے، ان کو سرکاری اہلکاران چھو کر کے جب وہ پولنگ سٹیشن گئے تو ان کا ووٹ ایز اے پوسٹل پہلے ہی جاری ہو چکا تھا۔ یہ بنیادی 3-4 بہت بڑی چیزیں تھیں، لیکن میں اس کو مختصر یہ کروں کہ جب ریٹرننگ آفیسر خود ایک چٹھی لکھتا ہے کہ بے ضابطگیاں اور وہ ہوئی ہیں، اور کورٹ میں کہتا ہے میں نے 102 پوسٹل بیلٹ پیپر بائی ہینڈ ریسیو کیے ہیں، تو اس بات پر ہمارے وہاں پر قانونی طور پر یہ تھا۔ اب جب یہ کل کا فیصلہ آیا، اس میں کوئی ساتھی شاید اندر تھے اس ٹرائل کے دوران، اس میں دھاندلی ثابت بھی کی گئی، جو ہمارا موقف تھا کہ یہ دھاندلی ہو کر یہ الیکشن کا ریزلٹس مینپولیٹ کیا گیا ہے، چینج کیا گیا ہے۔ لیکن ایک حیران کن، کیونکہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اس پہ ہم پھر پارٹی پریزیڈنٹ کو یہ ایڈوائز کر سکیں گے کہ آیا ہمیں آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ تفصیلی فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے، لیکن جو ہمیں سمجھ ہے اس فیصلے میں کہ گلگت بلتستان کے حلقہ نمبر 2 کا تقریباً 2000 ووٹر، 2000 کے قریب ووٹر، یعنی جج صاحب نے جو اپنا فیصلہ سنایا وہ جنرل ووٹ کے اوپر دیا کہ جی جنرل ووٹ کی ری کاؤنٹنگ میں دونوں کینڈیڈیٹ برابر تھے۔ تو جمیل صاحب کی جو درخواست اگر آپ ساتھی ملاحظہ کریں، اس نے بھی ری الیکشن مانگا تھا، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جنرل ووٹ میں بھی بے ضابطگیاں ہیں، اس نے بھی یہ کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا۔ اور جنرل ووٹ کو رکھ کے جج صاحب نے، موزز جج صاحب نے 1800 پوسٹل بیلٹ پیپر، جس میں 800 جو ویلڈ تھا، جو ویلڈ آر او نے ڈکلیئر کیا تو اس میں سب سے زیادہ حفیظ الرحمان صاحب کا تھا، ہماری جماعت کا تھا، وہ تھا تقریباً 998 کے قریب، جو گنتی میں شمار ہوا سب سے زیادہ۔ اور دوسرے نمبر فتح اللہ صاحب تھے، تیسرے پہ کہیں جمیل صاحب تھے۔ تو اس تمام اہلیت رکھنے والے ووٹر کو بھی اس نے ایکسکلوڈ کر دیا، جو ہم سمجھتے ہیں قانون کے مطابق نہیں ہے، کہ اس کو آپ گنتی میں ہی نہ لائیں، اس کو اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیا موزز جج صاحب نے۔ اور جو ووٹر اہلیت رکھنے والا 800 ووٹر تھا، اس کا ووٹ کہاں گیا، اس کی بھی کوئی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اور مزے کی بات، اگر ایک چیز اور بھی میں آپ میڈیا کے دوستوں سے یہ بات کر دوں، ایسے سیاسی جماعت ہم وکیل بھی ہیں، لیکن یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم پہرہ داری بھی کریں، جو آئین اور قانون کے مطابق ایک عام ووٹر، ایک ووٹر، سمپل ایک ووٹر، ہم نے ایسے نظائر بھی دیے جس میں حلقے کے اندر اگر ایک ووٹر سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ حق رائے دہی سے محروم رہ جائے تو وہاں ری الیکشن ہوگا۔ اب انہوں نے جو شارٹ آرڈر دیا ہے اس میں یہ جو 2.5 سال کی بات کی گئی ہے، جو بتایا گیا کہ کنسولیڈیٹڈ رزلٹ جو ہے وہ تو اس میں ہے نہیں، اور ہمارا 1000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں آپ کو اس حلقے میں ملیں گے کہ جن کا ووٹ پوسٹل کروایا گیا۔ اب اس دھاندلی میں یہ دونوں پارٹیاں شامل تھیں اس وقت، ہم تو معطوب تھے، ہم تو فیڈرل گورنمنٹ، ریاستی ادارے سب کچھ پیچھے پڑے ہوئے تھے ہمارے پیچھے، اور ان کو جو ہے وہ فری ہینڈ ملا ہوا تھا۔ تو وہ دونوں پارٹیاں اس کام میں لگی ہوئی تھی۔ اصولاً اس کا فیصلہ آنا چاہیے تھا، یا یہ الیکشن صحیح ہوا ہے یا الیکشن غلط ہوا ہے، 2 فیصلے ہوتے ہیں، درمیان میں حل کورٹس نہیں نکالتی ہیں۔ اب کل کلا یہ ہوگا کہ ہر پٹیشن والا جا کے کورٹ کو کہے گا کہ بھائی 2.5 سال مجھے دے دو، 2.5 سال اس کو دے دو، تو یہ ایک عجیب سی بات آئی ہے۔ اب یہ جو عارضی فیصلہ جس کو شارٹ فیصلہ یہ کہتے ہیں کورٹ کے اصطلاح میں، اس میں کوئی ریزننگ نہیں ہے، کوئی وجوہات نہیں ہے، کسی قانون کا حوالہ نہیں ہے۔ تفصیلی فیصلے میں اگر جج صاحب ایسے قانونی حوالے دے دیتے ہیں جس میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، تو میرے خیال ہم کوئی اپیل کرنے کے لیے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، نہ ہم جو اس بارے میں کوئی تاولے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ریزننگ بھی نہیں ہوتی ہے تو لا کو کریکٹ کرنے کے لیے بھی اپیل کرنی پڑے گی، کیونکہ آئندہ کم سے کم یہ چیزیں نہ ہوں، اور یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی ہوگا۔